ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دن جو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دیا تھا اس کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، خوب عبادتیں کی ہوں گی، کچھ تھوڑے بہت گناہ بھی کر لیے ہوں گے، لیکن ان گناہوں پر آپ شرمندہ بھی ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، اور انسان ہر خطا کرنے کے بعد، ہر گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ضرور ہوتا ہے۔ یہی انسان کی کوالٹی ہے، اور اسی کوالٹی سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ یہی کوالٹی اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے ویسے۔ تھینک گاڈ، تھینکس ٹو اللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم پر کوئی اسٹرکٹنس نہیں کی، ہمیں کوئی مشکل حالات سے نہیں گزارا، ساری تدبیریں سمجھا دی، سارے رستے دکھا دیے۔ کتنا کتنا یار، اللہ کی محبت کی کیا بات ہے۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سلام دعا ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ تعلیم میں شریک رہیں، کیونکہ آج ہم دو باتیں کریں گے اور بڑی قیمتی باتیں کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اور وہ ہمیں زندگی میں بھی فائدہ دیں گی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں گی۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ آواز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ مجھے صحیح طرح سے سن پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بہن بھائیوں کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں سلامتیاں اور رحمتیں۔ علی بھائی تھینک یو سو مچ، آپ اتنا اچھا موٹیویشن دیتے ہیں، اللہ آپ کو خوشی دے، آپ ڈیلی لائیو آئیں پلیز۔ جی میری بہن، میں کوشش کر رہا ہوں آج کل ڈیلی لائیو آنے کی انشاءاللہ، اور ہم اپنی روٹین کو جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرا ساتھ دیں بس۔ جب آپ لوگ سننے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے ذریعے سے، آپ لوگوں کی طلب کو دیکھ کر اللہ مجھے بولنے کی توفیق دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، اوکے، تو چلیں 70 مرتبہ استغفار کر لیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس حدیث کو بار بار، کیونکہ یہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ دیکھو، ایک دن گزر گیا نا، صبح ہم نے آنکھیں کھولی، ناشتہ کیا، اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں ہم مصروف ہو گئے، پھر دن میں بھی مصروف تھے، مغرب کے ٹائم بھی مصروف تھے، عشاء کے ٹائم بھی مصروف تھے، لیکن اب ایسی سچویشن ہے کہ 90% لوگ بالکل فری ہو گئے، رائٹ؟ بالکل فری ہے نا، کوئی کام نہیں ہے، کوئی جاب پہ نہیں جانا، کوئی اسٹرگل نہیں کرنی، کوئی سوچ پریشان نہیں کر رہی۔ تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے میں 3 کیٹیگریز بنتی ہیں انسانوں کی۔ چلو ان 3 کیٹیگریز پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ 70 دفعہ استغفار کریں نا، 70 مرتبہ استغفار کر کے ڈن کریں، ڈن کا کمنٹ کریں تاکہ پھر میں کمنٹ آف کر دوں، اور پھر ہم اپنی تعلیم کو شروع کریں۔ آج میں نے آپ کو ایک صحابی کا قصہ بھی سنانا ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو، اللہ رب العزت ایک ایسی چیز ہے اللہ کے پاس کہ اگر وہ آپ مانگیں گے اللہ سے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے، ڈیفینیٹلی دیں گے۔ مطلب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نہیں دیں گے، اس کی گارنٹی ہے، وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں گا پڑھ کر، کہ جس سے آپ کی شاید، میرے تو آنکھیں کھل گئی تھی وہ پڑھ کر، لیکن آپ کے سامنے بھی اس دنیا کی حقیقت ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی امپرومنٹ لانا چاہتے ہیں، تو میں نہ صحیح کسی اور کی بات کو سن لیں، لیکن پورا سنا کریں، بیچ بیچ میں جایا مت کریں، بالکل شروع سے لے کر آخر تک جب آپ سنیں گے نا تو باتوں کا اثر آپ کے دل پر ہوگا، ڈیفینیٹلی والی بات ہے۔ اور یہ باتیں میری اپنی نہیں ہیں، یہ باتیں اللہ کی بات ہے، کہ جس میں ہدایت چھپی ہوتی ہے انسان کے لیے، اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بس انسان کو مصروف رکھا جائے اپنی زندگی کے کاموں میں، دنیا کمانے میں، تاکہ انسان اللہ رب العزت کی طرف آ نہ سکے، اللہ کی بات کو سن نہ سکے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بات کو سنتا ہے تو اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ ایمان کی باتیں ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، اور ایمان والوں کا نفع کیا ہے؟
اللہ کی باتوں سے نفع کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، ان کی کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی کوئی بات ہو نا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے. ان کے دل میں شیطان کی نافرمانی اور اللہ کی فرمانبرداری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. یہ وہ ہدایت پا لیتے ہیں کہ جو ان کے دل میں چھپی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چلے جی، میں کمنٹ آف کر رہا ہوں. چلو جی ڈن، الحمدللہ. چلے ٹھیک ہے، اوکے. بس اب کمنٹ آف، فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے اللہ کی بات کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے جی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، دنیا کے چھل چھبیلوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت ہمارے ایسے خیر خواہ ہیں کہ وہ ہمیں دنیا کی کامیابیاں بھی سٹیپ بائی سٹیپ دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ دے بھی رہے ہیں. اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک جنت جیسی نعمت بنائی ہے آپ کے لیے، وہ بھی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارے ایسے رازق ہیں کہ ہمیں بھوکا نہیں سلاتا. اللہ رب العزت ہمارا ایسا خالق ہے کہ اس نے ہمیں بہت اچھی شکل میں پیدا کیا، ہماری آنکھوں کو سلامت پیدا کیا، ہمارے کانوں کو سلامت پیدا کیا، ہمارے ٹانگوں کو سلامت پیدا کیا، ہمیں خوبصورت بنایا. ہمارے اندر احساس، جذبات، علم، شعور، عقل، یہ ساری فیلنگز کا مجموعہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. وہ ایسا خالق ہے، اور ان سب کو دینے کے بعد وہ مالک بھی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے نہیں اس دنیا میں، اس پورے یونیورس میں، کہ جو ہمیں نعمتیں دے سکے، جو ہمیں رزق دے سکے، جو ہمیں خوشیاں دے سکے، جو ہمیں اولاد دے سکے، جو ہماری خواہشوں کو کمپلیٹ کر سکے. اللہ کے علاوہ اس دنیا میں، اس پورے ورلڈ میں کوئی دوسری ایسی ذات ہے نہیں. اسی وجہ سے وہ مالک ہے. مالک اسے کہا جاتا ہے جس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں. تو وہ اللہ ہمارا مالک ہے. اب اس بات کا یقین میرے اور آپ کے دل میں آ جائے. آج یقین نہیں ہے میرے بھائی اور بہن. اگر یہ یقین میرے دل میں ہوتا نا تو میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو لے کر سر پکڑ کر نہ بیٹھا ہوتا. میں کہتا اوکے فائن، میرا اللہ میرے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے. تو آج میں ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہی لوگوں کو دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ اپورچونٹی نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے. اور وہی سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، بہت بڑی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انسان پیسے کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے. انسان کھانا نہ کھائے نا تو 3 دن پھر بھی زندہ رہ لیتا ہے. انسان کے پاس اگر گاڑی نہ ہو، دیکھو نا کتنے لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں لیکن وہ زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں نا اچھا خاصا. اسی طرح انسان بیوی بچوں کے بغیر بھی رہ لیتے ہیں. دیکھیں نا کتنے لوگ ایسے ہیں جو کوارے ہیں، جو شادی کی سٹرگل کر رہے ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، لیکن ان کی زندگیاں اینڈ تو نہیں ہو رہی نا، ان کی زندگیاں چل رہی ہیں نا. اٹس مین دنیا کی کوئی بھی ضرورت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو اس کے نہ ہونے سے آپ کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی دولت، کوئی بھی شہرت، چاہے فالورز ہیں، چاہے عزت ہے، اگر آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کر رہا نا تب بھی آپ سروائیو کریں گے. اکیلے سروائیو کریں گے لیکن کریں گے. تو دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ کو نہ ملے اس کے بغیر آپ سروائیو کر لو گے. لیکن ایک چیز ایسی ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ اگر وہ آپ کو نہ ملے نا تو آپ کی زندگی ویسٹ ہے. آپ کی راتیں برباد، آپ کا سکون برباد، آپ کی سٹرگل برباد، آپ کی نیکیاں ضائع، آپ کی دنیا برباد، آپ کی آخرت برباد. مرنے سے پہلے بھی 100 آزمائشیں آپ کے سامنے آئیں گی، مرنے کے بعد بھی عذاب، بے سکونی، بے قراری، ان کیفیتوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ وہ چیز ہے. اور اس کی دعا اگر آپ اللہ سے کر لیں کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دیں، تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ اللہ کا خود اعلان ہے
کہ اگر وہ چیز انسان اللہ سے مانگ لے تو اللہ رب العزت اس کو ڈیفینیٹلی دیں گے. ہو سکتا ہے آپ اللہ سے گاڑی مانگے لیکن اللہ آپ کو گاڑی نہ دے, آپ کی بہتری ہو اس میں. جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ ایک پگلا, ایک دیوانہ اللہ سے بیٹھ کر ضد لگا کر اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے گاڑی دے دے, مجھے فراری دے دے, مجھے بگاٹی دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے. لیکن اللہ رب العزت کے پاس تو گاڑیوں کی کمی نہیں ہے, دولتوں کی کمی نہیں ہے, دنیا کی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ دے سکتا ہے, ہر انسان کو دے سکتا ہے, نافرمانوں کو دے سکتا ہے, تو کیا فرما برداروں کو نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ یہ بھی ساتھ جانتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو صرف وہی چیز دوں گا جس سے اس کی دنیا بھی شاندار گزرے اور اس کی آخرت بھی بنے. لیکن یہ ضد لگاتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے تو گاڑی دے, مجھے تو گاڑی دے. لیکن اگر اللہ اسے یہ دکھا دے کہ اوکے جو چیز تم مجھ سے مانگ رہے ہو اگر وہ میں تمہیں دے دوں تو 2 دن بعد اس میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا, تمہاری آنکھیں ضائع ہوں گی, تمہارے کان ضائع ہوں گے, تمہاری ٹانگیں ٹوٹیں گی, تمہارے ہاتھ ٹوٹیں گے, تمہیں بہت ساری فریکچرز آئیں گے. اگر وہ دکھا دے اللہ اسے تو یہ اللہ سے کیا گاڑی مانگے گا؟ نہیں مانگے گا, بالکل بھی نہیں مانگے گا. چپ چاپ کہے گا اللہ مجھے بچا کے رکھ ان گاڑیوں سے. اسی طرح اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ یار عشق مشوقی آج کل بڑا سکوپ ہے اس کا, لوگ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہیں, لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہیں, ایک دوسرے کو سٹرگل کر کے پیسے لگا کر حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لیٹ سپوز اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی تہجد میں ایک انسان کو مانگ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اور یہ یقین ہے ان کو کہ اللہ ہی انسانوں کو انسانوں کی قسمت میں لکھتا ہے. اب ایک لڑکی بیچاری بیٹھ کے مصلے پر اللہ سے رو رہی ہے اور اللہ سے کہہ رہی ہے کہ فلاں لڑکا مجھے اللہ میرے نصیب میں کر دے, میری نکاح اس سے کر دے, اور یہ کر دے, وہ کر دے, اس طرح کی چیزیں. لیکن اللہ نہیں دے رہے, اللہ اس کی قسمت میں اس انسان کو نہیں لکھ رہے. اب یہ تو یہاں بیچاری سوچے گی کہ یار میرا رب اتنا بڑا مالک, اتنا بڑا خالق جس نے پوری دنیا بنائی, ایک انسان اگر مجھے دے دے اور میری زندگی پرسکون ہو جائے تو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی. اسی طرح لڑکے لڑکیوں کے بارے میں اکثر یہی سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ مجھے اس سے محبت ہے, یہ وہ ساری چیزیں. اگر اس لڑکی کو اللہ رب العزت ان کا فیوچر دکھا دے کہ دیکھ جو لڑکا تو مجھ سے طلب کر رہی ہے نا, نکاح آج تو بڑا میٹھا میٹھا ہے, آج بڑا ویل سیٹل تمہارے سامنے آتا ہے, تم سے بڑی میٹھی میٹھی پیار کی باتیں بولتا ہے, تمہارے دل کو متاثر کرنے کے لیے, تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سٹرگل کرتا ہے. ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو لیکن تمہیں اس کے جھوٹ کا کہاں یقین آئے گا. اگر اللہ اس لڑکی کو اس لڑکے کا فیوچر دکھا دے صرف کہ تم نکاح کے بعد جب اس لڑکے کے ساتھ آؤ گی تو یہ تم پر ظلم کرے گا, یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا, اس کا سارا پیار ختم ہو جائے گا, یہ تمہاری اولاد کی رسپانسبلٹی تک نہیں اٹھائے گا, اور تم سے شادی کرنے کے بعد بھی اس کے 10 افیئرز ہوں گے, اور یہ تمہارے سامنے دوسروں سے باتیں کرے گا, تو آج جتنا بے سکون تم ہو نا اس سے کہیں زیادہ بے سکون ہو جاؤ گی. تو کیا یہ لڑکی پھر اس لڑکے کو اللہ سے طلب کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو اللہ اس لیے اس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو اس طرح دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جو بھی چیز آپ اللہ سے مانگیں گے یا تو اللہ آپ کو دے دے گا اور یا اللہ رب العزت آپ کو نہیں دے گا, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جب آپ اللہ سے مانگو گے اور دل سے مانگو گے, جس طرح ایک لڑکی لڑکے کے لیے دعا کرتی ہے نا, تو دعا کرنے سے پہلے اس کے دل میں فیلنگز ہوتی ہیں, دعا کرنے سے پہلے اس لڑکے کی قدر ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو انکمپلیٹ فیل کرتی ہے اس کے بغیر, اور اتنی شدت سے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے. اسی شدت کے ساتھ اگر وہ چیز تم اللہ سے طلب کر لو. اسی طرح جب ایک بزنس مین اپنے بزنس میں پروفٹ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری کل ایک ڈیل ہے, پلیز اس کو سکسیس کر دے, اگر وہ سکسیس ہو گئی تو میرے پاس ملینز آ جائیں گے, میرے پاس ٹریلینز آ جائیں گے, جس سے میں ایک گھر بناؤں گا, اور تو نے جن بندوں کی رسپانسبلٹیز میرے اوپر ڈالی ہیں, جس میں میری بہنیں ہیں, میری ماں ہے, میرا بھائی ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میں ان کو ایک چھت دینے کے لائق بن جاؤں گا. اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اسی شدت کے ساتھ اس چیز کی ضرورت کو فیل کر کے, اس چیز کی ویلیو کو دل میں بٹھا کے اگر آپ اللہ سے اس چیز کو مانگیں گے تو اللہ آپ کو ڈیفینیٹلی دیں گے, کیونکہ اس چیز میں انکار نہیں ہے اللہ کی طرف سے.
میں اس کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ میں اس چیز کی پہلے آپ کے دل میں ایک ویلیو بنانا چاہتا ہوں. اگر میں سمپل الفاظ میں وہ کہہ دوں نا تو آپ کہیں گے او ہو یہ تو سنا ہوا ہے یار. اب ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، نہ امپلیمنٹ والا مادہ جاگے گا، نہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے اور اسے بھی مانگنا پڑتا ہے. کیونکہ وہ چیز اتنی ویلیویبل نہیں لگ رہی ہمیں آج کل، لیکن اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اور چلیں وہ چیز کیا ہے، اب غور سے سنیے گا. وہ چیز ہے ہدایت. ہدایت. اگر آپ اللہ سے دل سے ہدایت مانگ لیں، اے اللہ میں گناہوں سے تھک گیا ہوں، اے اللہ میں بہت بے سکون ہو گیا ہوں، اے اللہ میری زندگی کفر میں گزر رہی ہے، اے اللہ تو یہ فرما رہا ہے، تیرے نبی نے تو مجھے یہ کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، اے اللہ کہ اگر دنیا میں کوئی شخص جس قوم سے مشابہت کرے گا، جن لوگوں کے پیچھے وہ چلے گا، جن لوگوں کے لائف سٹائل کو وہ اپنائے گا، اے اللہ تو قیامت کے دن انہی لوگوں میں ان کو اٹھائے گا. تو آج تو میری زندگی میں سارے طریقے غیروں کے ہیں، نان مسلمز کے ہیں، کفر کے ہیں، انگریزوں کے ہیں. میری زندگی میں تو ناچنا ہے، میری زندگی میں تو گانا ہے، میری زندگی میں تو بے حیائی ہے، میری زندگی میں تو زنا ہے، میری زندگی میں تو نماز نہیں پڑھنا، قرآن کا نہ پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ اتنی غفلتیں ہیں میری زندگی میں. اٹس مین میں کل قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھوں گا کہ جو اعمال کے لحاظ سے بالکل غرق ہوئے ہوں گے. ایک طرف ہمارے صحابہ ہوں گے، دوسری طرف نیک لوگ ہوں گے، تیسری طرف تہجد گزار ہوں گے، چوتھی طرف ذکر والے ہوں گے، ایک طرف عبادت گزار ہوں گے. کچھ لوگوں کو تو ہنس ہنس کے دیکھ رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا، کچھ لوگوں پر اے اللہ تو رب ہو کر فخر کر رہا ہوگا، اور کچھ لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے. دنیا کی چند سیکنڈ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ دیوانے بن جاتے ہیں، پاگل بن جاتے ہیں، اے اللہ ان کا حشر تو قیامت کے دن بہت برا ہوگا. اور میں بھی تو ان کاموں میں مبتلا ہوں. تو تیرے نبی نے تو آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا. اٹس مین میں بھی ان لوگوں میں اٹھنے والا ہوں. اگر ایسا احساس کر کے تم لوگ اللہ سے کہہ دو نا کہ اللہ پلیز مجھے معاف کر دے اور مجھے ہدایت دے دے، خدا کی قسم ہدایت صرف 2 قدم دور ہے آپ لوگوں سے. آپ کی ہدایت صرف 2 لفظوں کی محتاج ہے. آپ کی ہدایت صرف ایک نماز میں ایک دعا کی محتاج ہے اور آپ کو مل جائے گی. آپ نام کے مسلمان تو ہم ہیں. ہدایت اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اپنی زندگی کی سٹرگلز، اپنی زندگی کا مشن ویژن اللہ کو بنانا، اور اس زندگی کو ایسے سپینڈ کرنا جیسے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اور اس اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے جیتے جی، جب تک سانسیں چل رہی ہیں. کیونکہ مرنے کے بعد سٹرگل نہیں ہے، مرنے کے بعد صرف جزا یا سزا ہے. دیٹس اٹ. یہ وہ ہدایت ہے کہ جو صحابہ کو بڑے مشکل سے ملی. ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں. دیکھو ہمیں تو ماں کی گود میں مل گئی نا. ہم پیدا ہوئے، ایک کان میں اذان ہوئی، دوسرے کان میں اقامت ہوئی. جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے، ماں باپ نے کلمہ سکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اسکول میں گئے تو اس کا ترجمہ سیکھ لیا. جب قاری صاحب کے پاس گئے تو اس کے تلفظ کو ٹھیک کر لیا. پھر قرآن پڑھ لیا، رٹ لیا، ثواب کی نیت سے گھر میں لے آئے، رکھ دیا. بچپن میں پڑھتے رہے، رمضان میں پڑھتے رہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے ہمارے قد بڑھتے گئے، ہماری جوانیاں چڑھتی گئی، ہم غافل ہوتے گئے. ہم نے نئی چیزوں کو اپنی دل میں جگہ دینی شروع کر دی. قرآن کی جگہ ہم نے مخلوق کو دے دی، اللہ کی جگہ ہم نے مخلوق کو دے دی، نمازوں کی جگہ ہم نے اپنی بزنس کو دے دی. کرتے 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 ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ اس مصروف زندگی میں ہم یہ بھول گئے کہ ایک ہمارا رب ہے جسے راضی کرنا ہے. کچھ عبادتیں ہیں جس کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ بھولتے گئے. اور دیکھو آج ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہمارے لیے ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتیں اتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے.
ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں لیکن ہم نہیں پڑھ پا رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قربانیاں کریں لیکن ہم نہیں کر پا رہے. ہم پریشان ہو گئے اپنے ہی دین کو لے کر. وہ دین کہ جس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے تھا، وہ دین، وہ لائف سٹائل، وہ کرائٹیریا، وہ علم، وہ کتاب، وہ ذات، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ اسلام کہ جس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے تھا، خوشی خوشی اپنانا چاہیے تھا، شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت جیسی نعمت ہمیں دی. اسی ہدایت کو ہم کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں. یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جن نمازوں میں جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو راتیں گزر جاتی تھی اور اللہ سے پھر رات گزرنے کے بعد یہ سوال کرتے تھے کہ اے رب تو نے یہ رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی؟ ابھی تو میرے 2 رکعت بھی نہیں ختم ہوئے تھے، ابھی تو میں ٹھیک سے تیری عبادت بھی نہیں کر پایا کہ تیرا سورج نکل آیا، اور ہم فرض نماز کے لیے صرف 2 منٹ نہیں نکال پا رہے. میں حیران ہو جاتا ہوں اپنی زندگیوں کو دیکھ کر کہ ایک طرف دکانیں ہیں، کاروبار ہے. کیا یہ رسپانسبلٹیز جو آج تم لوگوں پر ہے یہ کیا تم پر ہے؟ کیا یہ رسپانسبلٹیز کیا میرے نبی پر نہیں تھی؟ کیا میرے صحابہ پر نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نیک بندوں پر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر والوں کو سنبھالے، ان کے رزق کا بندوبست کرے، ان کے لیے گھر، کپڑا، مکان وغیرہ یہ ساری چیزیں اویل کرے؟ کیا یہ آپ پر ہے؟ وہ لوگ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے احکامات کو پورے کر رہے تھے، اور ہمارا باپ دیکھو ہماری پرورش کرنے میں اللہ سے دور ہے. ہماری ماں دیکھو ہمارے کاموں میں لگنے سے ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہے اور اپنے لیے آخرت برباد کر رہی ہے. ہمارے بچے دیکھو. تو خیر، ہدایت ایک بہت اہم چیز تھی ہماری زندگی میں. ہمیں مل تو گئی لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی ویسی کہ جیسے کرنی چاہیے تھی. یار، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں اپنی زندگی میں گم تھا، مگن تھا، اپنی منمانیوں پر چل رہا تھا، جب میری زندگی میں اللہ نہیں تھا، جب میری زندگی میں اللہ کا رسول نہیں تھا، جب میری زندگی میں اللہ کا اسلام نہیں تھا، اے اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دیں کہ اس وقت جو میں نے ایک نیکی کا کام کیا تھا، کیا وہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دیں گے؟ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہدایت کتنی مشکل سے ملی ہے صحابہ کو، اور کتنی مشکل سے ملتی ہے آج کل کے لوگوں کو بھی. لیکن آپ کو اور مجھے تو چونکہ ماں کی گود میں مل گئی، اس وجہ سے ہم اس کا قدر نہیں کر پا رہے. جب دل چاہا نماز پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی، جب دل چاہا کسی سے اچھی بات کر لی، جب دل چاہا کسی کی غیبت کر لی، جب دل چاہا اللہ اللہ کر لیا، جب دل چاہا شیطان کے غلام بن گئے، جب دل چاہا نفس کی منمانیوں میں آ گئے، جب دل چاہا کسی کا دل توڑ دیا، جب دل چاہا کسی کو امپریس کر لیا، جب دل چاہا جھوٹ بولا، جب دل چاہا سچ بولا. ڈھمک ڈھول زندگی. ہمارا تو یہ حال ہے. اچھا، تو صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو کیا میں نے جب ایمان لانے سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی تھی تو کیا وہ اللہ قبول کریں گے اور اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب یہ صحابی ہیں، پوچھ رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام لانے سے پہلے کون سی ایسی نیکی کی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عرب کی گلیوں سے گزر رہا تھا، اپنے اونٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا. اونٹ بہت ویلیو رکھتے ہیں عرب میں، اونٹوں سے بڑی محبت ہوتی تھی عرب والوں کو. دیکھو جس طرح ہمیں اپنی گاڑیوں سے محبت ہے نا، اپنی بائک سے محبت ہے، جس طرح ہمیں اپنی قیمتی اشیاء سے محبت ہے جیسے کہ سونا، چاندی وغیرہ، اسی طرح عرب کے لوگوں میں پرانے وقتوں میں اونٹوں سے بڑا لگاؤ ہوتا تھا. یہ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی فراری کھڑی ہو نا، بوگاٹی کھڑی ہو، تو میں اپنے آپ کو ایک کچھ سمجھتا ہوں. اسی طرح اس وقتوں میں جس کے گھر میں اونٹ ہوتا تھا، یعنی اونٹ جیسی سواری ہوتی تھی، تو وہ اپنے آپ کو بڑا ایک پراؤڈ فیل کرتا تھا، اکڑ ہوتی تھی اس میں. تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایک دن ان اونٹوں کو ڈھونڈنے نکل پڑا
تو رستے میں مجھے کچھ لوگ ملے جو جمع تھے، اور ایک عورت کے چلانے کی مجھے آواز آ رہی تھی، اور اس کے گرد بہت ساری عورتیں اکٹھی تھیں۔ یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ عورتیں کیوں اکٹھی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی ہے اور وہ پریگننٹ ہے، پریگننسی کے ایام ان کے چل رہے ہیں، تو وہ امید سے، تو اس وجہ سے۔ تو کہتے ٹھیک ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا وہاں پر، میں کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ ماجرا کیا ہے۔ میرے دل نے کہا میں کھڑا ہو جاؤں تھوڑا سا، اب یہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس کا جو شوہر تھا نا، جس سے اس نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں لوگ جمع ہے، اور اس نے آگے سے بتایا تھا کہ میری یہ وائف ہے اور پریگننسی کے ایام ہے اور اس طرح ساری چیزیں، خیر، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس شوہر نے نا اس لڑکیوں کو آواز دی کہ اگر پیدا ہونے والی بچی ہے تو اس کو وہیں پر مار دینا، اگر پیدا ہونے والی لڑکی ہے تو اس کو وہیں پر مار دینا، اور اگر پیدا ہونے والا لڑکا ہے تو مجھے خوشخبری سنا دینا۔ جب شوہر کی اس بات کو اس صحابی نے سنا جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کسی کو لڑکی دے دی، کسی کو بیٹا دے دیا، یہ تو اوپر کے فیصلے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا تم عرب سے نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ عرب میں بیٹی کا ہو جانا جہالت ہے، بیٹی کا ہو جانا معیوب سمجھا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کیسی ڈیل؟ کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ مجھے دے دینا، اس کے بدلے میں تم میرا ایک اونٹ رکھ لینا۔ یہ ایسا ہی ہے، لیٹ سپوز کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، وہ اس کو ویلیویبل نہیں لگتی، وہ اس کو ضائع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن میں جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ میرے بھائی اس کو ضائع مت کرو، میری یہ گاڑی تم لے لو لیکن یہ چیز مجھے دے دو، تو وہ اگلا بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہے میں ایک چیز کو پھینکنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے گاڑی دے کے وہ چیز مجھ سے خرید رہا ہے۔ تو وہ صحابی کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے دے دے۔ تو ایسا ہی ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس کو ایک اونٹ دے دیا اور بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہ قصہ اس کو سنا رہا ہے بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو کیا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے بعد میں عرب کے گلیوں میں چکر لگاتا تھا، جہاں بھی بیٹی ہوتی تھی تو میں ان کو مرنے سے روکتا تھا، اور میں ان کو یہ کہتا ایک اونٹ کے بدلے میں وہ بیٹی اپنے گھر لے آتا تھا۔ کرتے کرتے میں نے 70 اونٹ دے کر 70 لڑکیوں کو اپنے پاس رکھا، میں نے ان کو مرنے سے بچایا، زندہ درگور ہونے سے بچایا، اور ان کی اچھی خاصی تربیت کرنے کے بعد ان کی شادیاں کر دیں۔ تو کیا میرا اتنا بڑا کام، اتنے بڑے کام کا اجر مجھے اللہ قیامت کے دن دے گا؟ حالانکہ اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں ہدایت پر نہیں تھا، اس وقت میں ایمان کی حالتوں میں نہیں تھا۔ تو یا رسول اللہ مجھے بتائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ تھوڑی خاموشی کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان سے یہ کہیں کہ تمہیں یہ جو ہدایت ملی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو تم نے پڑھا ہے، یہ تمہیں اس نیکی کے بدلے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک شخص اپنی 70 گاڑیاں دے رہا ہے، کس کے لیے؟ ہدایت پانے کے لیے۔ 70 کو اگر آپ 20 سے بھی ملٹیپلائی کر دیں، کیونکہ آج چھوٹی سے چھوٹی گاڑی بھی 20 لاکھ کی ملتی ہے، تو یہ 1 کروڑ کوئی 40 لاکھ شاید یا اس سے بھی کوئی ابو بنتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ایک شخص کو اتنی بڑی دولت قربان کرنے کے بعد ایک نیکی اللہ کو پسند آئی، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ مجھے بتائیں کہ میری اور آپ کی کیا نیکیاں ہیں؟ اتنی بڑی دولت ہمارے اللہ نے ہماری گود میں لا کر رکھ دی، میں اور آپ اس کا کیسے احترام کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کیسے مطلب کہ قیمتی بنا رہے ہیں اپنے لیے؟ ہم نے تو آج تک ہدایت کی قدر کرنا نہ سیکھی۔ ہدایت کی قدر یہی ہے۔ اب سنو ہدایت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ دیکھو، اگر جب صحابہ کو ہدایت ملی، جب وہ اللہ کو جان گئے تھے، تو ان پر کتنی تکلیفیں آئیں، مجھے بتائیں۔ کیا ان پر آزمائشیں نہیں آئیں؟ میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک ایسے صحابی تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹتے تھے، ان کے ناز نخرے،
ان کا حسن جمال اس صحابی کو بڑا پسند تھا. جیسے ہم اپنا کوئی رول ماڈل بناتے ہیں نا، کسی فلم سٹار کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی ٹک ٹاک سٹار کو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان میں، مجھے تو کچھ خاص نظر نہیں آتا. اسی طرح اس صحابی کو نا ہمارے نبی سے محبت ہو گئی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کو محبت ہوئی تو وہ ان سے ملنے جاتے تھے، ان کا حال احوال پتہ کرنے جاتے تھے، ان کی خیر خبر معلوم کرنے جاتے تھے. اور یہ تھے کون؟ یہ کسی عورت کے ہاں ایک غلام ہوا کرتے تھے جو کہ مشرکہ تھی. جب اس عورت کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایک ایسے شخص سے ملنے جاتا ہے کہ جو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، جو ہمارے پتھروں کی عبادت کو برا کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ بس اس دنیا میں ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، یعنی محمد، یہ تو اس سے ملنے جاتے ہیں. تو وہ عورت اسے اتنی سزائیں دیتی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ عورت ان کو مارتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ آج کے بعد محمد کے قریب مت جانا. وہ برداشت کرتا، چپ کر کے سہ لیتا. اس کو کوڑے مارتی تھی، وہ پھر ملنے چلا جاتا تھا. عشق ہے نا بھائی، محبت ہے. کہاں دل سکون میں آتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے ملنے کا تو دل کرتا ہے. ہم جھوٹی محبتوں میں پاگل ہو جاتے ہیں، ہم جھوٹی محبتوں میں ملنے کے بغیر کتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو سوچو جو حقیقی محبت جب دل میں اترتی ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو وہ انسان کتنا بے قرار ہو جاتا ہے. ایویں تو نہیں یہ صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار اور ہر چیزوں کو قربان کر دیا. ہم تو ابھی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے کہ محبتیں ہوتی کیا ہیں. ہم تو جھوٹی محبتوں کے جھوٹے دعوے منہ سے کرتے ہیں. ہاں بھائی آئی لو یو، ہاں بھائی یہ، ہاں بھائی میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، ہاں بھائی تو نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اور چھوڑ یار، کیسے بے قیمت الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہو، اور ایسے الفاظ نکال کر تم لوگ اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت، اسلام والی نعمت کی ناقدری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنے اسلام پر مر مٹنے کے لیے، اور تم کسی انسان کی محبت میں خود کو تباہ کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنے دین کو اس پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے، اور تم لوگ اسی دین کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن تم اسی نبی کی سنتوں کے جنازے گھروں سے نکال رہے ہو. تم اسی نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے شرماتے ہو. تمہیں غیروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں، تمہیں شیطان کی بندگی اچھی لگتی ہے، تمہیں شیطان کے جال اچھے لگتے ہیں، تمہیں بے حیائیاں انٹرٹین کرتی ہیں، تمہیں قرآن کی تلاوت تنگ کرتی ہے، تمہیں ناچ گانا عزت دے رہا ہے، لیکن تمہیں اللہ کی عبادتیں، نماز میں کھڑا ہونا، تم اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ سمجھتے ہو، ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. تمہیں اپنے اللہ سے لگاؤ نہیں رہا، تمہیں لوگوں کی بڑی فکر ہے. ہائے اللہ. تو اس شخص کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اس کو یہ سزا دی جاتی تھی صرف محمد سے ملنے کی، حضرت خباب کو، کہ اب اگر ملنے گیا تو یہ سزا دوں گی، اب اگر ملنے گیا تو یہ سزا دوں گی. لیکن اس کا دل کہاں، وہ جاتا تھا، ملتا تھا، مل کر آ کے سزا بھگتتا تھا. ابھی پہلے زخموں کا درد بھرا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پھر سے اسے سزائیں دیتی. تو ایک دن اس کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، یہ سزا دی گئی، اور اس انگاروں پر لیٹنے کی وجہ سے اس کی جو کمر کی چربی تھی نا وہ بھی پگھل گئی تھی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ اسلام کو غلبہ ہوا، جب اسلام پھیل گیا، تو جب یہ بیٹھے تھے تو سب اپنی تکلیفوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا تکلیفیں، مجھے کیا کرنا پڑا. جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے اسلام میں آئے، آپ نے کیا کیا اور ایسا کیا ہوا انسیڈنٹس، تو اسی طرح وہ بات کر رہے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ تم مجھے بتاؤ خبیب، کیا تم نے اسلام کے لیے کیا تکلیف برداشت کی؟ تو اس نے چپ چاپ اپنے جو جسم پر جو لباس تھا وہ اٹھایا اور کمر دکھائی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول پڑے کہ ایسی کمر تو میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو خیر یہ تو وہ سٹرگل تھی جو ہدایت کے مل جانے کے بعد اور اللہ کی محبت مل جانے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں پر پابندی کرنے کے بعد انسان میں یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے،
انسان میں یہ ہمت آ جاتی ہے کہ بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی بھوک برداشت کرنے کے بعد بھی انسان اپنے اسلام پر ڈٹا رہتا ہے. لیکن آج ہم اس کنڈیشن تک پہنچ گئے ہیں کہ پیسہ ہمارا خدا بن گیا ہے. ہمیں کوئی بس 20-30 لاکھ کی لالچ دے دینا، ہم کسی کو بھی مار دیں گے. ہم کسی بھی عورت کے شوہر کو مار کر اس کو بیوہ کر سکتے ہیں 20-30 لاکھ کے لیے. ہم کسی کو بھی گالیاں دے سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی ذلیل کر سکتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر اسلام کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں پیسوں کے لیے. ہم مسلمان ہو کر اپنے نفس کو سکون اور راحت دینے کے لیے اپنی حیا کا لباس اتار سکتے ہیں. آج تو ہماری یہ کنڈیشن ہے. میں قربان جاؤں ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارا. میں قربان جاؤں، میری طرف سے ہزاروں سلام ہیں ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے اس زندگی کے دھوکے کو سمجھا، اس دنیا سے دل نہ لگایا اور اللہ رب العزت کو اپنا مشن اور اپنا ویژن سمجھا اور اللہ رب العزت کے لیے سٹرگلز کی. آخری حدیث، اب اس کو غور سے سن لینا میرے بھائی اور میری بہنوں. بس اس کے بعد یہ آخری بات ہے، پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. دیکھیں، آج ہمارے دلوں میں دنیا رچ بس گئی ہے. ہر بندہ بس یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس دنیا آ جائے. ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے دنیا میں ویل سیٹلڈ بن جاؤں. ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے لیے میری دنیا حسین بن جائے. خدا کی قسم یہ دھوکہ ہے. تم 20 سال لگا کر اپنے لیے دنیا کا چھوٹا سا نقشہ بناؤ گے اور 21ویں سال جب تم مرو گے تو تم نے کتنا فائدہ اٹھا لیا اپنے 20 سالوں سے؟ صرف 1 سال. اور لیٹ سپوز اگر اس 20 سالوں میں تم نے حرام طریقے اپنائے ہوں، حرام سورسز اپنائے ہوں، اللہ کی نافرمانیوں کو تم نے بیس بنا کر دنیا کمائی ہو اور اگلے ہی لمحے تم مر جاتے ہو، تو مجھے بتاؤ وہ دنیا تمہارے لیے عذاب بنے گی یا راحت بنے گی؟ تمہاری یہ دنیا بھی کماتے کماتے گزر گئی اور وہ دنیا میں جب تم جاؤ گے تو یا تو آگ کی لپٹ میں ہوگے اور یا چیخ رہے ہوگے، چلا رہے ہوگے. مجھے جو قرآن کی سب سے، خدا کی قسم، اس آیت کو پڑھنے کے بعد میرا دل روتا ہے. میں اللہ کی قسم اس آیت کو پڑھنے کے بعد 2 دن تک ہینگ رہا کہ یار اللہ ایسے بات کیسے کر سکتا ہے. میں جتنا اللہ کو جانتا ہوں، میری اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. میں جتنا اللہ کو جانتا ہوں، خدا کی قسم اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے. میں جتنا اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم صرف اللہ سے کوئی یہ بندہ بول دینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے قریب کر دے، خدا کی قسم اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں اس آیت پر، میں حیران ہو جاتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ میرا اللہ ایسی بات بھی کر سکتا ہے. اور واقعی ایسا ہے. اللہ ایک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو استغفر اللہ فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو ایسے بھول جاؤں گا کہ جیسے یہ لوگ مجھے دنیا میں بھولے تھے. کین یو امیجن دیٹ؟ یہ الفاظ کن کے ہیں؟ اللہ کے، قرآن کے، کہ میں کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ایسے بھول جاؤں گا کہ جیسے وہ لوگ مجھے دنیا میں بھولے ہوئے ہیں. تو کیا آج ہم اپنے اللہ کو بھولے نہیں ہوئے؟ دنیا کا چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے نا تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن ہم آخرت کو ڈیمیج پہ ڈیمیج دیے جا رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے، آنکھ روتی ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آنکھوں کے آنسو کہاں چلے گئے، پتہ نہیں یہ دل کی دھڑکنیں جو دھڑک رہی ہیں اس میں احساس کہاں مر گیا، جو ہمیں یہ ریئلائز ہی نہیں کروا رہا کہ تو نافرمانی پر ہے، تو اپنی زندگی کو ویرانیوں کے حوالے کر رہا ہے، تو اپنی زندگیوں کو گمراہیوں کے حوالے کر رہا ہے. دل سے آواز ہی نہیں آ رہی. ہمارے ضمیر کو جیسے کسی نے کڈنیپ کر لیا ہو اور اسے کچھ بولنے نہ دیا جا رہا ہو. ہمارے ضمیر گنگے ہو گئے ہیں. گناہ کرتے ہوئے ایک آواز اندر سے نہیں آتی کہ اللہ کے بندے رک جا، گناہ ہے. اور اس سٹیج تک پہنچانے والے کیا کوئی دوسرا ہے؟ ہر بندے نے اپنے آپ کو اس سٹیج تک خود پہنچایا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میری امت، میں اور آپ، امت سے مراد میں اور آپ، ٹھیک ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کی بات کر رہا ہوں. تو اگر اس کو میں آسان لفظوں میں کہوں کہ جب علی
ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب علی اور یہ علی کے ساتھ جو لوگ سن رہے ہیں، یہ لوگ دنیا کو بڑی چیز سمجھ لیں گے، اپنے دل میں بس دنیا کو ہی جگہ دے دیں گے، ان کی ساری سٹرگلز، ان کی ساری سوچیں، ان کی ساری محنت صرف دنیا کے لیے ہوں گی. جب ایسا کنڈیشن آئے گا میری امت پر کہ دنیا ان کے سامنے ایک قابل وقت، ایک پریشیس چیز بن جائے گی، دنیا سے دل لگا بیٹھیں گے، تو اسلام کی ہیبت، اسلام کی طاقت، اسلام کی ویلیو وہ ان کے دلوں سے اللہ کھینچ لے گا، نکال دی جائے گی. ہاں، اب سوچیں، اب مجھے بتائیں کہاں ہے ہمارے دلوں میں اسلام کی ویلیو؟ کہاں ہے ہمارے دلوں میں نمازوں کی اہمیت؟ اور یہ کیوں ہوا؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، میرے اور آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں. اس 2 لاکھ کو میں اپنی جیب میں لے کر گھوم رہا ہوں. چلتے 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 1.5 لاکھ مجھ سے گم ہو جاتا ہے، 50,000 میرے جیب میں رہ جاتے ہیں. کیا مجھے اس رات نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیا میں بھٹکا بھٹکا پھروں گا نہیں؟ اس کو ڈھونڈوں گا نہیں؟ میرا سکون تباہ نہیں ہو جائے گا؟ جب گھر والے مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیسے ہو، تو میں ان سے لڑنے نہیں لگ جاؤں گا؟ کیا میں کس میں حالت میں ہوں اور تو مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے؟ کیا میری کنڈیشن ایسی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا. کیوں؟ کیونکہ پیسے کی ویلیو ہے. میرے پاس تھے ہی 2 لاکھ روپے، اس میں سے 1.5 لاکھ گم ہو گیا، میں تو غریب ہو گیا نا ایک پل بھر میں. تو اب مجھے سکون کہاں آئے گا؟ میری تو ساری دولت چھن گئی. یہ ہوتی ہے ویلیو. تو جب یہ ویلیو آئی ہمارے دلوں میں، دنیا کا جو بھی نقصان ہوتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ گئی. دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اکڑوں کے حوالے کر لیتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں. او جی میں وڈیرا بن گیا، میں سائیں بن گیا، میں بادشاہ بن گیا، میں یہ بن گیا، میں وہ بن گیا، میرے ملینز فالورز بن گئے. غرور، تکبر شروع ہو جاتا ہے. تو جب اس طرح کی دنیا اور دنیا کی چیزیں ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوں گی، تو مجھے بتاؤ جب ہماری نماز چھوٹتی ہے، جب اللہ کا اتنا بڑا فرض ہم چھوڑتے ہیں کہ جس فرض کو چھوڑنے کے لیے صحابہ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا، صحابہ کا ایک لشکر اللہ کے لیے لڑنے گیا، لیکن اللہ نے ان کو بھی کہا کہ بھائی کچھ لوگ لڑو اور کچھ لوگ نماز پڑھو. جب وہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لڑیں اور تم آ کے اپنی نماز کمپلیٹ کرو. نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. لیٹ سپوز نماز کی ویلیو آپ یہاں سے معلوم کر لیں کہ اللہ نے کہا نا کہ اگر 4 فرض ہیں تو سفر میں جب جاؤ تو انہیں 2 کر لو، جب میدان جنگ میں ہو تو اسے 1 کر لو. صلاۃ الخوف کہتے ہیں اسے. یہاں سے ہمیں نماز کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے آدھی کر لو لیکن چھوڑنا نہیں ہے. چاہے موت تمہارے سامنے کھڑی ہو تب بھی تم نے نماز اور سجدے سے روگردانی نہیں کرنی. اب یہی نمازیں ہماری فجر کی قضا ہو جاتی ہے، ہم تو پھر بھی ہنستے ہیں، پھر بھی کھیلتے ہیں، پھر بھی کھاتے پیتے ہیں. ظہر کی قضا ہو جاتی ہے، عصر کی قضا ہو جاتی ہے، سالوں سال ایک نماز نہیں پڑھ پاتے. اسی طرح باقی دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ فرماتے ہیں غصہ نہ کرو، ہم ڈیلی بیسس پہ غصہ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں کسی کو ہرٹ نہ کرو، ہم ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، ہم ڈیلی بیسس پہ لوگوں کا حق مارتے ہیں. تو اسلام کی ہیبت کہاں ہے؟ وقت کہاں ہے؟ نکل گئی نا ہمارے دلوں سے. اسی وجہ سے تو ہم اپنے کسی عمل پر پراپر کھڑے نہیں ہو پا رہے. اسی وجہ سے تو ہماری زندگیوں میں بے حیائیاں زیادہ ہو گئیں. ہم اپنے نفس کو پال رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہم اپنے نفس کو کھانا کھلا رہے ہیں، بے حیائیوں کا کھانا، گمراہیوں کا کھانا، ناچنے گانے کا کھانا، سانگز کا کھانا، ماڈلنگ کا کھانا، ایکٹنگ کا کھانا، جھوٹ کا کھانا. یہ ساری چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارے اندر پلتا ہے اور وہ ایک دن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں. پھر ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. پھر وہ اگر ہمیں اجازت دے تو ہم پڑھ لیں گے، وہ اجازت نہیں دے گا تو ہم کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. وہ اجازت دے گا تو کوئی نیکی کر لیں گے، وہ اجازت نہیں دے گا تو ہم کبھی بھی نیکی نہیں کر پائیں گے.
وہ اجازت دے گا تو اللہ کو یاد کر لیں گے، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو ہم کبھی بھی اللہ کو، سالوں گزر جائیں گے، پوری زندگی گزر جائے گی لیکن اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اپنے نفس کو آج پالا ہوا ہے، ہم نے اپنی روح کو نہیں کھلایا، روح کی غذاؤں سے ہم نے روح کو بھوکا رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں اب میں کمنٹ آن کر رہا ہوں، اور نہیں، کمنٹ آن کرنے سے پہلے آپ سب اللہ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ آج مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ چلیں ہم 3 ٹائمز اللہ سے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ 3 دفعہ اللہ سے کہتا ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میرے پیچھے یہ 3 دفعہ ریپیٹ کریں۔ اس کے جب آپ 3 دفعہ صرف منہ سے یہ پڑھیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو یقین کریں اس بات پر یار پلیز۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ 5 منٹ صرف میری بات سن لو، 5 منٹ کے بعد میں آپ کے اکاؤنٹ پر 20-30 ہزار روپے ٹرانسفر کر دوں گا، اگر آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہوگا تو آپ سنیں گے، اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ چلے جائیں گے کہ یار ویسے ہی چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر قرآن کی آیتوں میں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں ہیں، مغفرت کی گنجائش ہے، تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، ہمیں دور نہیں جانا چاہیے۔ جو زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی نا، اسے تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے نا، باقی کی زندگی جو پڑی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ زندگی میں موجود کمی کوتاہیوں کو ہم نے کیسے فل کرنا ہے، زندگی میں موجود جتنی بھی بے حیائیاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان سے ہم نے کیسے دور ہونا ہے، اس کی سٹرگل شروع کرنی ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو سوچ کر اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا، اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا اس کنفیوژن میں نہیں رہنا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ انسان معاف نہیں کرتا جس کے حق میں ہم کوئی نقصان کر دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں نے ایک گاڑی خریدی، میرے پاس گاڑی آ گئی، میں نے بڑے پیار محبت سے وہ گاڑی خریدی، لیکن آپ میں سے کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ علی بھائی ذرا مجھے گاڑی دیں، میں اس کو دے دیتا ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ یار احتیاط سے چلانا، ٹھیک ہے۔ اب وہ میری گاڑی لے کے چلا جاتا ہے، لیٹ سپوز آپ لوگوں میں سے کوئی، اور اس کو کہیں ہٹ کر دیتا ہے، آپ نے تو میرا بڑا نقصان کر دیا، آپ جب واپس لائیں گے تو میں ظاہری سی بات ہے میں غصہ ہو جاؤں گا کہ یار کہا بھی تھا تمہیں آرام سے چلانا، کہا بھی تھا تمہیں خیال رکھنا، اب کیا ہوگا، یہ ہوگا، یار دفع ہو جاؤ۔ میں ایسے الفاظ یوز کروں گا، کیوں کروں گا؟ میرا اخلاق ایک دم سے بد اخلاق کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے میرا نقصان کیا۔ اب ہو سکتا ہے میں آپ کو معاف کر دوں، ہو سکتا ہے میں آپ کو معاف نہ کروں، لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کوئی زنا کر لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، بعد میں غلطیوں کو سدھارنا بھی تو آپشن ہے، تو کیا اللہ کو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے کسی بھی گناہ سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ اور اللہ رب العزت ہر نقصان سے پاک ہے، تو جب اللہ کا کوئی نقصان ہو ہی نہیں رہا ہمارے گناہوں سے، تو پھر ہم اللہ سے معافی کیوں نہ مانگے؟ اور اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی ایسی وجہ بچتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو نہ معاف کرے؟ کرتا ہے معاف، بس دل سے سوچنا چاہیے اور دل سے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ ہاں میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب معاف کر دیا تو اب انشاءاللہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ تو یہ والی سوچ بنانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوچ کے ساتھ میرے ساتھ 3 دفعہ کہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کنگریچولیشن، کنگریچولیشن، تم سب نیٹ اینڈ کلین ہو گئے۔ ٹرسٹ می، نو ڈونٹ ٹرسٹ می، ٹرسٹ اللہ۔ صرف وہی ہے جو اعتبار کے لائق ہے، وہی ہے جو بھروسے کے لائق ہے، وہی ہے جو ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہمیں گناہوں کی سزا نہیں دے رہا، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، اب کمنٹ آن کر رہا ہوں۔
ہاں ایم ریئلی سوری اگر لائف تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہو. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ وہ آدھے گھنٹے